اگر اس نے لکھا ہوا ہے ہر انڈین نے ایک مٹھی خاک بھر کے ہمارے اوپر پھینک دی تو ہم ان کی پھینکی ہوئی خاک میں دفن ہو جائیں گے. کہنے لگا ہماری تعداد تو اتنی کم ہے کہ اگر ہر انڈین نے ایک مٹھی خاک بھر کے ہمارے اوپر پھینک دی، بلٹ تو دور کی بات، چاقو تو دور کی بات، ڈنڈا دور کی بات، خاک پھینکے تو ہم ختم ہو جائیں گے. تو کہنے لگا ہم حکومت کر کیسے رہے ہیں؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہماری توپیں تو یہی چلائیں گے نا، نہیں چلائیں تو ہم تو مارے گئے، تو ہم تو اتنے کمزور ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک طریقہ ہے، ان سے یہ ہمت لے لو کہ مٹھی بھر خاک پھینکتے کیسے ہیں، ہمت چھین لو. اگر ان سے ہمت لے لی کہ خاک پھینک کر بھی مقابلہ ہو سکتا ہے تو پھر کبھی خاک نہیں پھینکیں گے، معاملہ ختم ہو گیا. اگر ان کے اندر ہمت رہ گئی تو پھر کبھی نہ کبھی پھینک دیں گے، اور جس دن انہوں نے خاک بھی پھینکی تو ہم مر جائیں گے. تو کیا کرو؟ ہمت لے لو. اچھا، قوم سے ہمت لیتے کیسے ہیں؟ قوم سے ہمت چھینتے کیسے ہیں؟ کسی قوم میں ہمت ہو تو وہ تو بہت کچھ کر لیتی ہے. اب اس نے خود کہا کہ بھئی تو مٹھی بھر خاک پھینکیں گے تو ہم مر جائیں گے. تو ہمت کیسے چھینتے ہیں؟ ہمت چھینتے ہیں نفسیات سے، نفسیاتی طریقے سے. مثال کے طور پر کیا کریں گے؟ دیکھیے آسان طریقہ ہے. آپ کیا کریں کہ ایک قوم کے بارے میں لطیفے بنائیں کہ یہ تو ناکارہ ترین ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتی. ان لطیفوں کو لطیفوں کی جگہ سے معاشرے میں رائج کر دیں. جب وہ لطیفے رائج ہوں گے آہستہ آہستہ لطیفے لوگوں کی نفسیات بن جاتے ہیں، نفسیات بن جاتے ہیں. اچھا مثلا کوئی قوم چاہتی ہے دوسرے قوم میں پڑھا لکھا پیدا نہ ہو تو کیا کرے؟ پڑھے لکھوں کو دیوانہ کہہ دو. اچھا ہم پڑھے لکھوں کو دیوانہ کہیں گے، کوئی مانے گا ہم سے؟ نہیں مانے گا. نہیں، لطیفے میں کہوں نا. تو پروفیسر کو کہہ دو کہ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کا مطلب ہی ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ. پی ایچ ڈی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، پھرا ہوا دماغ. پروفیسر یعنی غائب دماغ، پروفیسر یعنی غائب دماغ. دیندار کون ہوتا ہے؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی تو ملا نصیر الدین ہوتا ہے. ختم ہو گیا. لالچی آدمی جس کو کھانوں کے اوپر جان جا رہی ہے ملا نصیر الدین ہوتا ہے. لطیفے بناؤ، لطیفے بناؤ، قوم کی نفسیات میں اس قوم کو شکست دے دو. 25 لطیفے میں آپ کو سنا دوں گا جو پاکستانی قوم کی ذلت کے اوپر بنے ہوئے ہم لوگ دوہرا رہے ہیں. ہم دوہرا رہے ہیں. لطیفے بنا کے سکھا دو. اور کیا کرو؟ قوم کو یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. اچھا بھائی وہ جواب میں کہیں گے ہم نے یہ کیا ہے. ان سے کہہ دو یہ تم نے نہیں کیا، یہ کسی اور نے کیا. بھائی انڈین وہ قوم ہے جس نے تاج محل بنایا. نہیں تم نے نہیں بنایا، یہ تو جس بادشاہ نے بنایا تھا وہ مر گیا. تو بادشاہ کا بابا کام کر رہا تھا کہ وہاں پہ کیا؟ بادشاہ کون سا کام کرتا ہے؟ قوم کام کرتی ہے. قوم نے بنایا ہے. نہیں یہ تو بادشاہ نے بنایا تھا، بادشاہ تو ختم ہو گیا. ارے اور وہ ایک بہت اچھے پروفیسر ہمارے وہ بتا رہے تھے، کہنے کہ بھائی دیکھو ہماری قوم کی حالت کیا ہے. جب ہم کئی سو سال پہلے جی ٹی روڈ بنا رہے تھے تو ہم نے خود بنائی تھی. اس وقت ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی ٹرانسپورٹیشن کی، نہ ہمارے پاس کوئی سول انجینئرنگ کی یونیورسٹی تھی. جب ساری یونیورسٹیاں بن گئیں تو روڈ کورینز نے بنائی. جب ہم شیر شاہ سوری کے دور میں جی ٹی روڈ بنا رہے تھے تو روڈ ہم نے خود بنائی تھی جبکہ ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں تھیں. جب ساری یونیورسٹیز بن گئیں اور ہمیں موٹر وے بنانی پڑی تو کس نے بنائی ہے؟ کورینز نے. اچھا تو ہم روڈ بنانے کے قابل بھی نہیں تھے. تو جواب ملے گا ہاں نہیں تمہیں کچھ نہیں آتا. تو ہمتیں بن گئیں نہیں، ختم ہو گئی. اچھا تعلیمی نظام میں لے آؤ. تعلیمی نظام میں شروع سے لے کر آخر تک ایک چیز سکھائیں گے، دیسی کچھ نہیں کر پائے گا. دیسی کچھ نہیں کر پائے گا، جو کرے گا ولایتی ہی کرے گا. اتنی تک عقل نہیں آئی ہمیں کہ سنگاپور کی چھپی ہوئی کتابیں کم سے کم پاکستان میں ری پرنٹ کرا کے اس کو پاکستانائز ہی کر لو کم از کم. وہ بھی نہیں کریں گے. وہی ہانگ کانگ کی پرنٹ چاہیے. کیوں؟ پاکستان کا تو نام بھی لگ گیا تو بک کا اسٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا. پھر تو
کپڑے سے لے کر گاڑی تک، گاڑی سے لے کر کتاب تک، اور کتاب سے لے کر مولوی تک. اگر پاکستانی ہے تو چھوٹا ہی ہوگا. یہ تو ہماری مینٹیلٹی ہوئی. اچھا یہ کیا کیا؟ بہت سادہ سا کام کیا. انڈین قابل فخر قوم ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم اپنے سابقے کو اپریشیٹ کریں جو ہمارے پاس ہے. بھائی یہ جو کچھ برِ صغیر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے دنیا آتی ہے نہیں آتی ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو کیا دیکھنے آ رہی ہے؟ ہم نے یورپ کے مختلف ملکوں میں 500 سال کے اندر بنی ہوئی بلڈنگز دیکھی ہیں. تقریباً تمام بڑے ملکوں میں جتنا میں جا سکا ہوں، 500 سال کے اندر جو بڑی بلڈنگز بنی ہیں میں نے دیکھی ہیں. کوئی ایک بھی تاج محل کے 1/10 پہ نہیں پہنچے گی. کیوں ہمیں فخر نہیں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 150 سال انگریزوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. حکومت کیسے کرتے تھے؟ قوم سے ہمت چھین کے. ہمت چھیننے کے لیے 2-3 سادے کام کیے. ایک تو یہ کہ سارے آفیسرز انگریز آئیں گے، وہی حکومت کرے گا، تم حکومت نہیں کرو گے، تم نیچے رہو گے ہمیشہ. ایک کام. دوسرا کام یہ کیا، اور اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو برطانیہ نے اپنے دور میں عمارتیں بنائی ہیں میونسپلٹی وغیرہ کی، آیا واقعاً 100 سال پہلے میونسپلٹی کی اس عمارت کی ضرورت تھی؟ مثلا فلاں علاقے کے اندر 125 سال پہلے میونسپلٹی کی ایک عمارت بنی ہے جو آج بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو 125 سال پہلے میونسپلٹی کی اس عمارت کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت نہیں تھی. انگریزوں نے اپنی شو جمانی تھی کہ دیکھو غریبو ہم کون ہیں. اچھا یہ شو کس کے پیسے سے جمانی تھی؟ ہمارے پیسے سے. اپنے انگلینڈ سے لا کے پیسہ لگایا تھا، یہاں سے چوری کر کے لے کے گئے تھے. انڈسٹریل ریولوشن آپ کے پیسے سے آیا ہے. 1875 میں ہمارا پیسہ گیا ہے. 1875 اطراف میں 1860 کے بعد سے چوری ہونا شروع ہوا ہے. ذرا جا کے دیکھیے گا لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں جو انڈیا میں ٹریڈ کر رہی تھیں ان کے شیئرز کہاں شوٹ کر رہے تھے اس ایج کے اندر. ہمارا چوری